انسان کے پاس وسائل ہیں، اللہ کا فضل ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی جس کو قرض دینا ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے سامنے انسان بہانے کرتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں، مر گئے، کھپ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے دیں؟ جبکہ غلہ بڑھا ہوا ہے، بیلنس میں لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں، یہ کس کی ہیں؟ یہ ذرا سوچئے، یہ ساری چیزیں یہاں رہ جانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا حق دینا ہے اور وہ نہیں دے رہا، ٹال مٹول لے رہا ہے، باوجود اس کے پاس پیسہ ہے، یہ ظلم ہے۔ ہر انسان یہ فکر کرے کہ مرنے سے پہلے میرے کندھوں پر جو بوجھ ہے وہ اتر جائے، اور یہ مت خیال کرنا کہ ہماری وفات کے بعد ہماری اولاد ہماری طرف سے قرض ادا کرے گی، الا ماشاء اللہ، یہ نہیں ہوتا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، امامنا خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 36 آج کے خطبہ جمعہ میں زیر موضوع ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا توجیحات، احکامات عطا کیے ہیں، اس سوال کا جواب آج کے خطبے کا مرکزی موضوع ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے یہ جملہ۔
اللہ رب العزت نے نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا، اور ان سب کی دعوت کا جو قدر مشترک ہے وہ توحید ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہر نبی کی دعوت کا میدان رہا ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے بعد جس نے بھی اللہ کی طرف بلایا اس کا آغاز عقیدہ توحید سے ہوتا ہے، اور وہ دعوت، وہ تبلیغ جس میں عقیدہ توحید کا پرچار نہیں، اس کی اہمیت نہیں، اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعوت الی اللہ کا معنی یہی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کی عبادت کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کس انسان کی بات بہترین ہو سکتی ہے جو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ اور اللہ کی طرف بلانے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف، عقیدہ الوہیت کی طرف، عقیدہ ربوبیت کی طرف، اسماء و صفات میں توحید کی طرف۔ اللہ کی پہچان اس کے ناموں سے ہوتی ہے، اس کے صفات سے ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف بلانا اور پھر اس دعوت پہ عمل کرنا، یہ بہترین انسان کا وتیرہ ہے۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور دیگر مقامات میں بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی شرک سے روکا ہے، اس کی نفی کی ہے، تردید کی ہے، مشرکین کے انجام میں بد کا بیان کیا ہے۔ یہ اللہ کا حق اولین ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، خواہ وہ شجر ہے، حجر ہے، مزار ہے، قبر ہے، غیر اللہ جو بھی ہے، وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے، وہ طاغوت کی عبادت ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 9 انسانوں کی اقسام کا بیان کیا ہے، 9 انسانوں کی کیٹیگریز، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دین میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ والدین وہ طبقہ ہے کہ جس کے سب سے زیادہ ان حقوق انسان کے کندھوں پر ہوتے ہیں۔ والدین اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے انسان جنت حاصل کرے، والدین اگر فوت ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، وہ اپنی زندگی میں جو وعدے کر کے گئے ہیں ان کو پورا کرے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ یعنی والدین وہ گروہ ہے جس کے حقوق انسان کے کندھوں پر ان کی وفات کے بعد بھی جاری ساری رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کی طرف سے جو ایصال ثواب کے شرعی وسائل ہیں وہ اختیار کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد یعنی کائنات میں حقوق العباد میں سر فہرست والدین کا درجہ آتا ہے۔ اس کے بعد الاول فالاول کے پیش نظر، الاہم فالاہم کے پیش نظر اللہ نے ایک بہترین تقسیم کی ہے۔ اگر ہم اس تقسیم کو سامنے رکھیں تو بہت سے انسانی معاشرے کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ نمبر 1، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔
قربا قربت سے ہے، قریب، عربی میں قریب رشتہ دار کے لیے بولا جاتا ہے۔ رشتہ داری خواہ وہ والد کی طرف سے ہو، والدہ کی طرف سے ہو، خون دودھ کسی بھی وسیلے سے ہو، رشتہ دار خواہ وہ ہمارے وارث بن رہے ہیں یا وارث نہیں بن رہے، محرم ہیں یا غیر محرم ہیں، ہر قسم کے رشتہ دار، دور کے نزدیک کے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ اور ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ انسان حقوق العباد میں جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرے تو اپنے گھر والوں سے شروع کرے، والدین سے شروع کرے، اولاد سے شروع کرے، اس کے بعد رشتہ دار۔ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ ہمارے حسن سلوک کا اتنا ہی حقدار ہے۔ والیتامی، یتیموں کے ساتھ، یتامہ یتیم کی جمع ہے، وہ بچہ یا بچی جس کا والد بچپن میں فوت ہو گیا، یعنی وہ بچہ تھا نابالغ، تو کم عمری میں اس کا والد فوت ہو جاتا ہے، اس بچہ کو یا بچی کو یتیم کہتے ہیں۔ اور یہ کسی بھی انسانی معاشرے کا رحم طلب طبقہ ہے، یہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔ جو یتیم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کا دادا، نانا، چچا، ماموں، خالو، جو ان کے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم پر دست شفقت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کا کفیل، اس کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہر اس شخص کے لیے جو یتیم کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیتا ہے اور یتیم کی تعلیم کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ہر خاندان میں، اوس پڑوس میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی یتیم ہوتا ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لینا، مادی طور پر، تعلیمی طور پر، تربیتی طور پر، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ والمساکین، حقوق العباد، والدین، رشتہ دار، یتیم۔ نمبر 4 مساکین، مسکین کی جمع ہے، جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے جائز حقیقی اخراجات کو پورا کر سکے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مال کے ذریعے اور اچھی بات کے ذریعے، تعلیم تربیت کے ذریعے، یہ بھی قرآن کریم کا حکم ہے۔ نمبر 5 والجار ذی القربى، جو رشتہ دار پڑوسی ہے، پڑوسی، اس کی قرآن کریم میں یہاں 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، والجار ذی القربى والجار الجنب، کہ وہ پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، بھائی ہیں، کزن ہیں اور رشتہ دار ہیں، اور وہ پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ پڑوسی کے حقوق شریعت میں محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حقیقت سے لگا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے اس قدر وصیت کی کہ مجھے یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں ان کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ تو پڑوسی جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، خواہ وہ رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے۔ اگر غیر رشتہ دار یا غیر مسلم سے اس نیت سے حسن سلوک کیا جاتا ہے کہ یہ میرے رویے سے اسلام کے قریب ہوگا تو یہ دوہرا اجر و ثواب ہوگا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ والصاحب بالجنب،
اور تمہارا وہ ساتھی جو تمہارے، یعنی اس کا لفظی معنی ہے جو تمہارے پڑوس میں ہے، بغل میں ہے، تمہاری طرف ہے، اس میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو کولیگ ہے، ساتھی ہے، بزنس میں، جاب میں، تعلیم میں، اسکول میں، مدرسے میں، یعنی جس کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارا ساتھی کہلائے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے بھی حقوق متعین ہیں۔ مسافر بالخصوص وہ مسافر جو ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا یا اس کی میزبانی کرنے والے لوگ نہیں رہے، تو ایسے مسافر کو سپورٹ کرنا، اگرچہ وہ اپنے ملک میں امیر ہے لیکن جس ملک میں، جس شہر میں وہ مسافر ہوتا ہے تو وہ اس شہر کے رشتہ دار یا اس کے دوست احباب، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وما ملکت ایمانکم، نمبر 8 اور آخری اس آیت میں وہ طبقہ جو، بیٹا یہ جمعے کا احترام کرو، آگے ہو کے بیٹھو، شاباش۔ یہ جمعہ آپس میں باتیں کرنا سخت منع ہے۔ جمعے کا تقدس، احترام یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ بھی نہ کہیں کہ خاموش ہو جا، احترام سے، سکون سے جمعہ کا خطبہ سننا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، یعنی جو جن کے، اس کا لفظی معنی ہے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بن چکے ہیں، تو اس سے مراد غلام ہے۔ تو چونکہ اب غلامی کا کلچر فروغ پذیر نہیں ہے، یہ کلچر فی الحال ختم ہے، تو اب اس سے مراد ہر وہ شخص جو کسی انسان کے ماتحت آتا ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں، ملازمین ہیں، کارخانے میں، فیکٹری میں، بزنس میں، جاب میں، یعنی جو تمہارے ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے ہیں اور جو شیخی خور ہیں، بھڑکے مارنے والے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے الٹے سیدھے دعوے کرنے والے۔ تکبر یہ بہت بڑی قباحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، جس کا وزن بھی نہیں ہوتا، انتہائی معمولی اور حقیر سی چیز، اگر اتنا بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انسان تکبر کس بات پر کرتا ہے؟ اپنی صحت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنے سٹیٹس پر، مال و دولت پر، علم و ادب پر۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دین ہیں، ان ساری چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے اور یہ زوال پذیر ہے۔ انسان ان چیزوں سے یکسر محروم ہو سکتا ہے، تدریجاً محروم ہو سکتا ہے، تو انسان کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے تکبر نہیں کرنا۔ سورہ الدہر کی جو پہلی آیت ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس تفسیر کی آیت میں بعض علماء نے یہ نکتہ پیش کیا ہے کہ اگر کوئی یہ آیت سمجھ لے وہ زندگی بھر تکبر نہ کرے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو بھول چکا ہے، تو اترا رہا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہے، کبھی تو شیء غیر مذکور تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تیرا نام تھا نہ وجود تھا،
اللہ نے تجھے پیدا کیا، خوبصورت سانچے میں ڈھالا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور تو اب غرور کرنے لگا ہے، تکبر کرنے لگا ہے، تو تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت کی مار تیار کی ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مذموم صفات کا بیان کیا ہے جو کوئی بھی انسان اچھا نہیں سمجھتا۔ نمبر 1، بخل سے کام لینا اور بخل کا حکم دینا۔ بخل کیا ہے؟ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں کرنا نہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا نمود و نمائش کی خاطر، یہ اسراف ہے۔ تو بخل اور اسراف ان دونوں کے درمیان راہ اعتدال ہے، اور راہ اعتدال یہ ہے توسط، کہ جہاں جتنا ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کیا جائے۔ تو یہ اعتدال اقتصاد کہتے ہیں ما عال من اقتصد، جس نے اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اسراف یہ بھی ہے کہ زائد از ضرورت خرچ کیا جائے۔ مثلا گھر میں، مسجد میں ایک پنکھے کی ضرورت ہے، ایک اے سی کی ضرورت ہے، وہاں 2 کا استعمال کیا جائے، یہ اسراف ہے۔ اور اس کے برعکس ضرورت ہے بلب کی، بجلی کی، پنکھے کی، وہاں انسان استعمال نہ کرے، یہ بخل ہے۔ اسی طرح بچوں پر، اپنی ذات پر علاج کے لیے، عمرہ، حج، سفر کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، انسان نہ کرے، یہ بخل ہے۔ اور جہاں انسان 1000 روپے میں گزارا کر سکتا ہے وہاں وہ 3000 روپیہ خرچ کر ڈالے، یہ اسراف ہے۔ تو بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنا پاؤں دے کر انسان چادر دے کر اپنا پاؤں پھیلائے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی جتنا انسان کو اللہ نے صاحب وسائل بنایا ہے ان وسائل کی روشنی میں خرچ کرنے کی پالیسی رکھے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دینا۔ اولاد چاہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، ابو جی کہتے ہیں نہیں، تجھے پتہ نہیں میں نے کیسے ساری زندگی کمائی کی ہے، اس لیے کمائی کی ہے کہ تم اڑاتے پھرو۔ اگر جائز مصارف میں چھوٹی اولاد، چھوٹے بھائی خرچ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ ان کو حکم دینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر گھر میں ایک ڈونیشن باکس رکھ دیا جائے، بچوں کے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ ڈلوایا جائے ڈیلی بیسس پہ، تاکہ ایک عادت بنے، ایک کلچر فروغ پذیر ہو، بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا جو پاکٹ خرچہ ہے ہم نے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو بخیلی سے روکنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دینا، یہ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ اور فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور وہ لوگ چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ذرا قابل غور آیت ہے۔ انسان کے پاس وسائل ہیں، اللہ کا فضل ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی جس کو قرض دینا ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے سامنے انسان بہانے کرتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں، مر گئے، کھپ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے دیں؟ جبکہ غلہ بڑھا ہوا ہے،
بیلنس میں لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں، یہ کس کی ہیں؟ یہ ذرا سوچئے، یہ ساری چیزیں یہاں رہ جانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا حق دینا ہے اور وہ نہیں دے رہا، ٹال مٹول لے رہا ہے، باوجود اس کے پاس پیسہ ہے، یہ ظلم ہے۔ ہر انسان یہ فکر کرے کہ مرنے سے پہلے پہلے میرے کندھوں پر جو بوجھ ہے وہ اتر جائے، اور یہ مت خیال کرنا کہ ہماری وفات کے بعد ہماری اولاد ہماری طرف سے قرضے ادا کرے گی، الا ماشاء اللہ، یہ نہیں ہوتا۔ پیسہ ایسی چیز ہے سیکنڈوں منٹوں میں انسان کے ایمان کو بیچ دیتا ہے، انسان بے ضمیر ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے کندھوں پر حقوق ہیں وہ دنیا ہی میں ادا کر کے جائیں، اور یہ توقع مت رکھیں کہ میرے بعد لوگ ادا کرتے رہیں گے، اس کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنا فضل سے، اس کو چھپاتے ہیں، کسی کو ہوا نہ لگ جائے، جس کو میں نے رقم دینی ہے اس کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کس کا تذکرہ فرمایا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ کافروں کے لیے ہم نے ذلت، رسوائی کی مار تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ تینوں صفتیں، بخل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا یعنی بخل کا حکم دینا، اور جو اللہ نے فضل عطا کیا ہے اس کو چھپا کے رکھنا، اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ریاکاری سے، دکھلاوے کے لیے، اللہ پر، روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو وہ بدترین شیطان ہے، بدترین ساتھی ہے۔ یعنی جو پہلی آیت میں تھا بخل سے روکا گیا، اور یہاں خرچ کرنے کا ایک ادب بیان کیا کہ اپنے مالوں کو دو، دایاں ہاتھ جو دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، آہستگی سے، شائستگی سے اور نرم مزاجی سے، خفیہ طور پر، کسی دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، یہ دینے کے آداب ہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت کی روشنی میں انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو ضائع کرنے کی دو بڑی مذموم چیزیں ہیں، ایک ہے دکھلاوا، نمود و نمائش، اور دوسرا ہے احسان جتلانا۔ اگر کوئی انسان لاکھوں میں خرچ کرتا ہے، بعد میں احسان جتلاتا ہے، اس کی نیکی ختم۔ اور اس کے مقابلے میں جو 1 روپیہ بھی دیتا ہے، 100 روپیہ بھی دیتا ہے، لیکن بڑے احسن انداز میں، شریفانہ انداز میں، اس نیت سے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے میں اس میں سے دے رہا ہوں، اور کوئی نمود و نمائش نہیں، احسان نہیں جتلاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو، اس کے اس انفاق کو محفوظ کرتے ہیں، اور پہاڑوں جیسا اس کا اجر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہوگی کہ گھر میں جا کر یہ 3 آیات سورہ نساء کی 36، 37، 38 اور اس کے ساتھ 39 کو بھی شامل کر لیں۔ یہ 4 آیات ان کا جا کر ترجمہ پڑھیں، مختصر مفہوم سمجھیں۔ یہ ہماری اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے بہترین ایک آؤٹ لائن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر والدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أحوال العباد والبلاد اللهم أصلح أحوال العباد والبلاد اللهم أصلح أحوال العباد والبلاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان دو تین باتوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ گزشتہ روز ایک ایسے پروگرام سے واقفیت ہوئی، حاضر ہونے کا موقع ملا جو کہ اپنے انتظامات میں، پس منظر میں، پیش منظر میں ایک عظیم المثال پروگرام تھا۔ ہمارے جماعت کے نامور محقق اسکالر قاری صہیب احمد میر پوری میر محمدی حافظہ اللہ، ان کے ادارے میں علماء کا ایک پروگرام تھا جس میں پورے ملک کے سینکڑوں کی تعداد میں اہل علم شریک ہوئے، اور ان میں سر فہرست وہ لوگ تھے جو سعودی یونیورسٹیز کے گریجویٹ ہیں۔ ریاض، مدینہ یونیورسٹی، ام القریٰ، دمام اور دیگر یونیورسٹیوں کے جو فضلاء تھے ان کا اکٹھ تھا۔ تقریباً 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک مختلف سیشنز ہوئے، اور ایک روحانی، ایمانی، روح پرور ماحول تھا۔ اس میں اہل علم کو، طلباء کو، دینی علوم پڑھنے والے طلباء کو گراں قدر انعامات دیے گئے، جو کہ ہماری دینی تاریخ میں بہت کم مثالیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کم از کم اس پروگرام میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ آیا، اور اس سب کا پس منظر کیا ہے؟ وہ نوجوان بچے، وہ نوجوان اہل علم جو قرآن و سنت کی تعلیم سے وابستہ ہیں، ان کو موٹیویشن دینا، ان کو ترغیب دینا، ان کی عزت اور تکریم کرنا۔ اہل خیر کا تعاون ہوتا ہے، تو کسی کو 5 لاکھ انعام دیا گیا کتاب لکھنے پر، کسی کو عمرہ اور حج کی ٹکٹ دی گئی، کسی کو موٹر سائیکل دیا گیا، اور ایک ایسا بچہ جس نے 10 گھنٹوں میں پورا قرآن کریم سنایا بغیر کسی غلطی کے، اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دیا، اور بڑا اچھا ماحول تھا۔ اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے 2 طبقوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اہل علم اور اہل خیر، بزنس مین، تجار۔ یہ شروع سے دیکھتے چلے آئیں آپ، تقریباً 1 صدی پہلے کا واقعہ کہ مدینہ منورہ
کی مسجد نبوی میں جو دروس قائم ہوتے تھے، مدرسین واعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کی تنخواہیں حیدرآباد ہندوستان کے تجار بیچتے تھے، بزنس مین بیچتے تھے۔ جب سعودیہ میں پیٹرول نہیں تھا، مال و دولت کی ریل پیل نہیں تھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، مجاہد، تاجر تھے، وہ کہتے ہیں اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو میں بزنس نہ کرتا، میں تجارت نہ کرتا۔ ان میں سر فہرست محدث سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ، یعنی یہ وہ لوگ جو ہمہ وقت اپنی تعلیمی مشن میں رہتے تھے۔ کوئی لکھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کہتے کہ میں بزنس اس نیت سے کرتا ہوں کہ جو مجھے اللہ پرافٹ دے میں ان علماء کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ یہ لوگ اپنے مشن میں مصروف رہیں۔ تو کل بھی ایک ایسا ماحول تھا، فیصل آباد کے بھی کچھ تاجر گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ دل کھول کر یہ پروگرام میں شرکت کی اور تعاون فراہم کیا۔ لاکھوں کروڑوں دیتے ہیں، نام تک نہیں آتا کہ فلاں کی طرف سے ہے۔ یہ ایک رازداری ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے۔ تو ایسا کلچر ہر جگہ پروموٹ ہونا چاہیے۔ ہر تاجر بھائی، چھوٹا ہے بڑا ہے، اپنی زندگی کے 2 مشن اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ ایک یہ کہ میرے پرافٹ کا ایک معقول حصہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، مسجد کو دیں، مدرسے کو دیں، غریب یتیم مسکینوں کو دیں۔ اور دوسرا یہ کہ میری فیملی سے کوئی ایسا نوجوان بچہ پرورش پائے جو عالم بنے، اسکالر بنے۔ یہ دونوں چیزیں مستقل صدقہ جاریہ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے صبح و شام، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ انسان قابل رشک ہے۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے، مال کے ذریعے جنت بنائی جائے، اللہ نے علم دیا ہے، علم کے ذریعے جنت کمائی جائے، تو یہ ایک بہت روح پرور منظر تھا۔ تو بڑا دل خوش ہوا۔ اور پھر اس کے بعد لاہور میں ایک ایسے اسکالر سے مل کر آیا ہوں جو اپنے وقت کے قومی کرکٹ ٹیم کا ممبر تھے۔ انٹرنیشنل لیول کی انہوں نے گیم کھیلی ہے کرکٹ کی، اور یہ 50 کی دہائی کی بات ہے کہ وہ فیملی اپنے وقت کی امیر ترین فیملی تھی۔ اور لاہور میں جن چند خاندانوں کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں ان میں سے یہ خاندان تھا۔ بنیادی طور پہ بزنس مین یہ فیملی ہے۔ اور یہ شخص جس نے اپنی جوانی کی ہر قسم کی رنگینیوں کو دیکھا، مجھے پہلے بھی انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا۔ کہتے کہ جب میں رات روڈ ماسٹری کر کے گھر واپس آتا، جم خانے کا وہ ممبر تھا، قومی کرکٹ ٹیم کا وہ ممبر تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر آنا تو گھر آ کر دیکھنا کہ میری ماں میرے حق میں دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس کو نمازی بنا دے، اس کو ممبر کا خطیب بنا دے۔ کہتے میں نے یہ دعا سننی تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری زندگی کیسے اور یہ دعائیں کیسے۔ انہوں نے یہ 2 واقعات مجھے مدینہ یونیورسٹی میں بھی بتلائے، اور ہم نے ان کو اسلام آباد دعوت دی تھی آج سے کوئی 15 سال پہلے، وہاں بھی انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ تو یہ واقعہ سنا کر وہ آپ دیدہ ہو جاتے، کہتے کہ میری ماں زندگی میں مجھے خطیب نہیں دے سکی، مرنے کے بعد اللہ نے میری کایا پلٹ دی۔ وہ شخص جو ہر قسم کی جوانیوں کی مستانیوں میں مبتلا تھا، اللہ نے ایسی کایا پلٹی کہ وہ لاہور کی بہت معروف مشہور مسجد مبارک میں کا خطیب بن گیا۔ 36 سال اس مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔
ساتھ ساتھ بزنس کرتا رہا، پڑھتا رہا، غیر ملکی دورے کرتا رہا، اور اس وقت ان کی عمر 90 سال ہے اور اللہ نے صحت دی ہوئی ہے۔ انگریزی میں اب بھی وہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی کتاب میرے پاس آئی تھی 1 ماہ پہلے، ان کی سوانح حیات ہے اس میں۔ ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمن بن میاں محمد الازہری۔ ان کے والدین وقت کے ولی اللہ تھے، بڑی دعائیں کرتے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں رائیں گاہ نہیں جاتی، خواہ وہ زندگی میں اپنا رنگ دکھائیں یا مرنے کے بعد دکھائیں۔ 5 کنال کی اللہ نے کوٹھی دی ہوئی ہے، اور بچوں نے بزنس سنبھالا ہوا ہے۔ اس عمر میں بھی وہ لکھائی پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے آپ سب کو سلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور جاتے ہی جو انہوں نے جملہ، ہم کل ان کے پاس تقریباً 1.5-2 گھنٹے بیٹھے رہے، ود فیملی ہم ان کے پاس بیٹھے رہے۔ کہا کہ دیکھو، میں نے دنیا کی ہر قسم کی مستانی رنگینی کو دیکھا ہے۔ یہ دنیا لازوال ہے، فانی ہے، پتہ نہیں 90 سال کیسے گزر گئے ہیں، اور میری زندگی کا وہی حصہ اب کارآمد ہے جو دین کی خدمت میں صرف ہوا ہے۔ اب وہ اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے علم کو پروموٹ کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ ان کی زندگی تمام بزنس مینوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ دنیا سے دین کمائیں اور دین سے جنت بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے علم و فضل سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک واقعہ سنایا کہ جب قومی اتحاد کی تحریک نظام مصطفیٰ اپنے عروج پہ تھی، کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بڑے بڑے سیاسی لیڈر آتے رہے۔ ایک دفعہ مفتی محمود صاحب آئے، جو مولانا فضل الرحمن کے والد ہیں، جمعیت علماء اسلام کے جو قائد ہیں، ان کے والد نوابزادہ نصر اللہ خان، یہ بھی آتے رہے۔ کہتے کہ وہ جب میرے گھر آئے، میری لائبریری کو دیکھا تو وہ آبدیدہ ہو گئے، رونے لگے، کہنے لگے کاش میں سیاست میں نہ ہوتا، علم سے وابستہ رہتا۔ اور کہا کہ میری دعا ہے کہ میرا بیٹا جو آپ کا ہم نام ہے فضل الرحمن، وہ سیاست میں نہ آئے۔ یعنی یہ قومی اتحاد کیا واقعہ ہے، یعنی یہ اہل علم اور علم کی قدر دانی، عزت افزائی کے واقعات ہیں۔ یہ ہمیں بچوں کو بتانے چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں بھی علم کا نور روشن ہو اور علم کی اہمیت دگنا ہو۔ ہمارے 3 رشتہ دار دوست احباب فوت ہو گئے چند دنوں میں۔ ہمارے چچا زاد بھائی تایا زاد شیخ یوسف، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ چند دن پہلے فوت ہوئے۔ اور پھر چند دن پہلے ہمارے بڑے بھائی شیخ نثار صاحب کے سسر محترم زبیر صاحب کے نانا صاحب خواجہ عبدالعزیز لاہور، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اور کل خبر ملی کہ قاری ناصر صاحب جو ہماری مسجد کے مدرس ہیں، ان کے والد محترم بھی فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ ان تینوں کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، تمام احباب اس میں شرکت فرما کر جائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ میرے سامنے کتاب ہے دوائے شافی، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں الہدا جو انٹرنیشنل ادارہ ہے اسلام آباد میں، وہاں میرے لیکچر ہوئے، اور اس میں نوجوانوں کی اصلاح کا بہت سامان ہے، بالخصوص وہ نوجوان جو غلط عشق میں محبت میں مبتلا ہیں اور شیطان نے ان کو ورغلایا ہوا ہے، تو یہ کتاب ان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہمارے گلبرگ بی کے کچھ نوجوان میرے پاس اسلام آباد آئے، انہوں نے ایک اسلامک سینٹر بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کا ایک لیکچر بھی یہاں ہو جائے، تو ان کی ریکویسٹ پہ انشاءاللہ آج نماز مغرب کے بعد اس کتاب کی روشنی میں
اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ گلبرگ بھی مسجد فردوس اور مسجد کوثر کے قریب ان کا گھر ہے، وہاں انہوں نے اسلامک سینٹر بنایا ہوا ہے، تو کوشش کریں آپ بالخصوص جو نوجوان بچے ہیں وہاں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اس کتاب کی روشنی میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین، اساتذہ کرام، بھائی بہنیں، دوست احباب، شاگرد اساتذہ کرام جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور آخری بات کہ مہنگائی زوروں پر ہے، گرمی بھی زوروں پر ہے، اس قسم کے حالات میں جہاں انسان اپنے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات، روحانیات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ایک بہت ہی جامع دعا جو ان حالات میں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غربت سے، تنگ دستی سے، بیچارگی سے اور محتاجگی سے، مفلسی سے، اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی زیادتی کرے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، مسجد کے گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی، اس کا ورد کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی مسنون انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں سے آخری گزارش کے جمعہ کے لیے خدا را وقت پہ آیا کریں۔ جب خطیب ممبر پہ آ جاتا ہے ہر قسم کا بزنس کاروبار منع ہے بلکہ حرام ہے، تو کوشش کیا کریں کہ پہلے وقت میں مسجد میں آ کر مسنون انداز میں نماز جمعہ ادا کیا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔